اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ناظرین کو تقی قیامت کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ سامعین، آج ہمارا موضوع ہے حدیث رسول ثقلین، الحسین منی و انا من الحسین، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان فرما رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں نواسہ تو نانے سے ہو سکتا ہے، لیکن نانا نواسے سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ رسالت کی زبان ہے۔ رسالت مآب نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ دو شخصیات ایسی ہیں جن پہ زمانے کو اتحاد حاصل ہے، ایک رسول پاک کی ذات ہے اور دوسری حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک مقام پہ لفظ منی استعمال ہوا ہے اور دوسرے مقام پہ من استعمال ہوا ہے۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ سامعین، من کے عربی میں 14 معنی ہیں۔ من سے مراد اپنا، ہمارا۔ ختمی مرتبت نے حضرت سلیمان کے لیے کہا ہے السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہماری اہل بیت سے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت سلیمان سے ہیں۔ سامعین، آخر یہ جو رسول پاک نے فرمایا ہے حسین منی و انا من الحسین، تو ہم شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث وہی حدیث ہے جو قرآن کی آیت سے مطابقت رکھے۔ تو سامعین، اس حدیث کو قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ رسول نے کیوں کہا حسین منی و انا من الحسین۔ تو قرآن مجید میں سورہ طور میں ارشاد رب العزت ہے، آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے کہ وہ مومن جن کی اولاد اتباع کرتی ہے ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں، تو وہ ان کی منیت ہوتی ہے۔ ایک تو منیت میں اولاد آتی ہے، اولاد بھی وہ جو باپ کا عقیدہ وہی اولاد کا عقیدہ، جو باپ کا ایمان وہی اولاد کا ایمان، اولاد بھی وہ جو ایمان اور عقیدے میں اپنے باپ نانا کی اتباع کرے، جو نانا کا عقیدہ وہ نواسے کا عقیدہ۔ اسی لیے تو رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، یعنی رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جو میرا ایمان وہی حسین کا ایمان، جو میرا عقیدہ وہی حسین کا عقیدہ۔ اب ہے کسی میں جرأت جو کہے میرا وہی عقیدہ جو حسین کا عقیدہ؟ کسی میں ہے طاقت جو کہے جو رسول کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ؟ سامعین، جو عقیدہ رسول کا وہی عقیدہ حسین کا، اور جو عقیدہ حسین کا وہی عقیدہ علی کا۔ زمانے نے سمجھا ہی نہیں کہ رسول کا عقیدہ کیا ہے، حسین کا عقیدہ کیا ہے، علی کا عقیدہ کیا ہے۔ بھائی، رسول سمجھ میں آئے تو حسین کے عقیدے کا پتہ چلے گا اور علی کے عقیدے کا پتہ چلے گا۔ یہ مشہور روایت ہے سیاہ ستہ میں کہ رسول نماز میں
کس کی نماز ہے؟ کیا کسی مولوی کی نماز ہے یا کسی دوسرے انسان کی نماز ہے؟ ارے رسول کی نماز ہے۔ رسول نماز میں، قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ رسول خود نماز ہے، رسول خود بندگی ہے۔ ارے نماز بندگی ہے، کس کی بندگی ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ ارے بندگی میں اوپر ہے حسین۔ پھر کہنا چاہتا ہوں، بندگی میں اوپر حسین۔ اب کہو رسول کو سر اٹھائے، کسی میں ہے جرت کہے نماز سر اٹھائے؟ ارے بھئی اللہ نے خود کہا ہے میرے رسول کا وجود خود نماز ہے، رسول کا وجود نماز ہے، رسول کا وجود عبادت ہے۔ ارے عبادت میں اور اوپر ہے حسین۔ اصحاب کرام نے پوچھا جب نماز ختم ہوئی، یا رسول اللہ کیا آپ کے اوپر وحی اتر رہی تھی؟ تو احمد مختار نے کہا نہیں۔ ختمی مرتبت نے فرمایا خدا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سر اٹھاؤں، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا سر سجدے سے اٹھے۔ ارے بھائی حالت نماز میں رسول انتظار میں کہ سر اٹھاؤں، پشت پہ حسین، رسول انتظار میں تھا کہ پشت سے حسین اترے، انتظار میں ہے کب حسین اٹھتا ہے اور میں نماز سے سر اٹھاؤں۔ تمام مسلمان متفق ہیں کہ نماز میں کم سے کم 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں۔ 1 دفعہ کہنا واجب ہے، مستحب ہے، 7 مرتبہ تک کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ رسول انتظار میں ہے کہ میرے پشت سے حسین کب اٹھتا ہے اور میں کب سر سجدے سے اٹھاؤں۔ ارے کہو رسول کو سر اٹھائے۔ میرا سامعین سے ایک سوال ہے، اگر رسول سر سجدے سے اٹھاتے تو نماز رہتی؟ ہے کسی میں جرت کہ کوئی جواب دے؟ ارے حسین پشت پہ، رسول سجدے میں حیران ہوں، یہاں حسین کا وجود ہے، نماز میں رسول ہے، اور حیران ہوتا ہوں جب ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، جب 10 محرم کا دن، عاشور کے دن، تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری گلی سے جلوس نہ گزرے، ہماری گلی سے حسین کی سواری نہ گزرے۔ اور جب حسین کا محرم آتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ حسین کا جلوس ہماری گلی سے نہ گزرے، ہماری نمازوں میں خلل آتا ہے۔ مسجد کے سامنے سے اگر حسین کے ماتم کرنے والے گزرے، حسین حسین کرنے والے گزرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے، ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ ہم جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم جلوس میں صرف یا حسین کرتے ہیں جب گلی سے گزرتے ہیں، چاہے مسجد کے سامنے سے گزرے۔ میں حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے، ہم جب گلی سے گزرتے ہیں ہم بس یہی تو کہتے ہیں یا حسین، اور کیا کرتے ہیں؟ حسین اوپر، رسول نماز میں۔ اور آج تک کسی مولوی کو یہ فتویٰ دینے کی جرت نہیں ہوئی، اتنی طاقت کسی میں نہیں کہ جو لکھ دے، فتویٰ دے دے کہ رسول کی نماز میں خلل پڑا۔ رسول خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، جب خطبہ دینے لگے تو امام حسن اور امام حسین
امام حسن کا سان مبارک 2 سال کا لکھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سان مبارک 3 سال کا لکھا ہے۔ جو ہی یہ شہزادے مسجد میں آئے تو رسول نے خطبے کو چھوڑا، دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، ایک کو دائیں زانوں پہ بٹھایا، ایک کو بائیں زانوں پہ بٹھایا، بھاجے بغل کو چھوڑا۔ کیا رسول کے خطبے میں خلل پڑا؟ سامعین، کیا رسول کی نماز میں خلل پڑا؟ زمانہ سوچے، جب حسین کے وجود سے رسول کے خطبے اور نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ سامعین، میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جب رسول سجدے میں تھے اور پشت پہ امام حسین علیہ السلام تھے، تو رسول کا وجود نماز میں، اوپر حسین کا وجود۔ سامعین، اگر حسین کے وجود سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو سامعین، حسین حسین کی صدا سننے سے اگر کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہے تو ہم حق بجانب ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی رسول والی نماز ہے یا کسی اور کی نماز ہے۔ رسول نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، جو میں وہ حسین۔ سامعین، 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتا ہے بقا۔ میں نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ پن ہے، یہ پن وجود ہے، اس کا جتنا عرصہ چلنا یہ اس کی بقا ہے۔ سامعین، یاد رکھیے گا، 3 شعبان سے لے کے 10 محرم روز عاشور تک حسین کا وجود محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور عاشور سے لے کے قیامت کی صبح تک رسالت کی بقا حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر عاشور کے بعد یہ نمازیں آ رہی ہیں، یہ آذانیں آ رہی ہیں، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ سامعین، آخر پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وہی ہے جس میں یہ ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو میں نہیں مانگتا مگر نماز، مگر روزہ، مگر حج، مگر زکوٰۃ۔ یہ کہا ہے، کہہ دو میں نہیں مانگتا مگر علی کی مودت، مگر سیدہ کی مودت، مگر حسن کی مودت، مگر حسین کی مودت۔ رسول نے زمانے کو بتا دیا، عمل وہ کرنا جس میں یہ ہوں، یہ ہے تو عبادت ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی۔ تو تمام سامعین، اب تک کے لیے اتنا کافی، اجازت چاہتا ہوں، والسلام، خدا حافظ۔